خاندان نبوت کا یہ مختصر سا قافلہ محرم کی 12 تاریخ کو کوفہ کے قریب پہنچا۔ شہدائے کربلا کے سرہائے مبارک اور سرکار شہداء کے سر مبارک کو نیزوں اور تلواروں پر سوراخ کر کے دارالامار کوفہ سے ایک لشکر کے ہاتھوں عمر ابن سعد کے پاس بھیج دیا گیا۔ عمر ابن سعد نے لشکر کو ہدایت کی کہ یہ سرہائے مبارک آگے آگے ہوں اور ان کا پیچھے پیچھے اسیران بیعت ہوں۔ اسی حال میں انہیں دارالامارت کوفہ لایا جائے تاکہ لوگ اس منظر کو دیکھیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ ہولی بن یزید امام علی مقام کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر قافلے کے آگے آگے تھا۔ منزل پہ منزل اسیران اہل بیت کا قافلہ کوفہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آگے چل کر ہولی بن یزید کے ساتھیوں کو قافلے کے ساتھ چھوڑ کر اپنی سواری کو تیز کر لیا۔ وہ جلد از جلد سر امام کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کر کے انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب لوگوں نے امام علی مقام کے سر مبارک اور اسیران کربلا کو دیکھا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ پورے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ ایک وہ وقت تھا جب خاندان نبوت کی یہی اولاد کوفہ میں شہزادگان کی حیثیت سے تھے اور آج اسیر ہو کر کوفہ میں داخل ہو رہے تھے۔ سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین کا سر مبارک نیزے کی نوک میں رکھا ہوا سب سے آگے تھا۔ اس دل ہراش منظر کو دیکھ کر بعض مرد اور عورتیں دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ہولی بن یزید کے پاس امام علی کا سر مبارک تھا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو اس وقت رات ہو چکی تھی، اس لیے وہ بجائے ابن زیاد کو ملنے کے اپنے گھر آ گیا۔ اس نے سر مبارک نیزے سے اتار لیا تھا اور کپڑے میں باندھ رکھا تھا۔ اپنے گھر گیا تو بیوی نے پوچھا، کیا لائے ہو؟ بدبخت کہنے لگا، میں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ میں حسین کا سر کاٹ کر لایا ہوں، جس کا حکومت کی طرف سے اس قدر انعام ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔